اسی کے ساتھ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ آفتاب شریعت عالی جناب سید قلب جواد نقوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آئیں مجلس کو خطاب کریں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر عراق میں جو مومنین شہید ہوئے ہیں ان کو اصلاح ثواب فرمائے، اور اشتیاق حیدر صاحب نے زرغاب حیدر صاحب و جملہ مومن مومنات کے بہت سے اصلاح ثواب فرمائے، کیونکہ آج اس مجلس کے اعلان کے ساتھ ساتھ ایک کینڈل مارچ کا بھی اعلان ہوا جس میں کافی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہیں۔ ابھی وہ ہے راستے میں ہے، اس کو چھوڑ کر یہاں پر آ گیا ہوں، اور اس میں ہندو جو حضرات ہیں وہ بھی شریک ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی شریک ہیں۔ جو عراق میں ظلم و ستم ہو رہا ہے اور جو وہاں دہشت گردی، جو آتنکواد، جو ٹیررزم ہو رہا ہے، اس کے خلاف یہ آج جلوس نکلا ہے، اور مسلسل احتجاج ہو رہے ہیں اس کے اوپر، اور پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے، لیکن وہاں کے اوپر ظلم و ستم کا سلسلہ بھی پوری طرح سے رکا نہیں ہے، اگرچہ کم ہو گیا ہے وہ، اور عراق کے پورے عوام متحد ہو گئے وہاں کی سارے شیعہ سنی متحد ہو کر ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ جو انسانیت کے نام پر داغ ہے، جو امن کے نام پر داغ ہے، اور جو اسلام کے نام پر داغ ہے۔ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ان اسلام دشمن طاقتوں نے ان کو بنایا ہے۔ اس میں امریکہ کا ہاتھ ہے، اس میں اسرائیل کا ہاتھ ہے، اور جو امریکہ اور اسرائیل کے غلام ملک ہیں، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے قطر ہو، چاہے بحرین ہو، چاہے اور جو ملک ہو، وہ سب اس میں شامل ہیں تاکہ اسلام کو بدنام کیا جائے اور مسلمانوں کو کمزور کیا جائے اور ان کا آپس میں ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے۔ لہذا یہ پوری سازش ہے کہ جس کے تحت شام میں بھی حملہ ہوا اور جس کے تحت عراق میں بھی حملہ ہو رہا ہے، اور یہ میں نے عرض کیا کہ یہ مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، یہ انسان بھی نہیں ہے بلکہ بھیڑیوں سے بھی گئے گزرے، وحشی درندوں سے، وحشی جانوروں سے، اور وحشیوں سے کہ جو جنگل میں بستے ہیں اس سے بھی یہ گئے گزرے ہیں۔ میں نے ابھی تقریر میں یہ بات کہی، میں چاہتا ہوں کہ یہاں بھی وہ بات کہہ دوں تاکہ یہ بات دوسروں تک بھی پہنچ جائے کہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اعلان ہے کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ جب انسان اللہ کا خوف چھوڑ دیتا ہے، جب دین چھوڑ دیتا ہے، جب مذہب سے دور ہو جاتا ہے، جب اپنے نفس کا بندہ بن جاتا ہے، تو قرآن نے کیا اعلان کیا کہ وہ جانور بن جاتے ہیں۔ وہ جانور بن جاتے ہیں، یعنی سے جانور نہیں، اولئک کالانعام، انعام مانی جانور، اولئک کالانعام، وہ جانوروں جیسے ہو جاتے ہیں، جانوروں جیسے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کا بل ھم اضل، بلکہ وہ جانوروں سے بھی گر جاتے ہیں، وہ جانوروں سے بھی پست ہو جاتے ہیں، وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال یہی دہشت گرد ہے، اس کی مثال قرآن کی اس آیت کی مثال یہ دہشت گرد ہیں، یہ آتنکوادی ہیں، یہی مثال ان کی ہے۔ اور میں نے وہاں پر جو عرض کیا تھا یہاں بھی عرض کر دوں، ہمارے بہت سے بزرگ جانتے ہوں گے کہ یہاں جو بلرام پور اسپتال ہے، وہاں پر آج سے تقریباً 20 سال 22 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بچہ لایا گیا۔ یہ میں نے ابھی بات وہاں تقریباً بھی کہی، یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں، ایک بچہ لایا گیا۔ بچہ کہاں سے لایا گیا تھا؟
بھیڑیوں کے بھٹ سے، بھیڑیوں کے بھٹ سے وہ بچہ لایا گیا بلرام پور. میں نے خود جا کر دیکھا، وہ بالکل اس کے ہاتھ پیر بالکل اکڑے ہوئے تھے اور بول نہیں پاتا تھا. وہ اچھا خاصا 14-15 برس کا ہو گیا تھا، مگر وہ جیسے بھیڑیوں کے نہیں ہاتھ پیر ہوتے ہیں بالکل اس طرح سے اس کے ہاتھ پیر تھے اور بول بھی نہیں پاتا تھا، بالکل وہ غاؤں غاؤں کیا کرتا تھا. معلوم ہوا کہ وہ بھیڑیوں کے بھٹ میں کوئی اتفاق سے کسی کا گزر ہوا تو وہاں دیکھا کہ اس طرح کے بچہ موجود ہے، ادھر بات لے آئے. بعد میں پتہ چلا کہ بھیڑیوں کے گروہ نے گلے نے کہیں پر حملہ کیا تھا ہمارے. وہاں ہر ایک جانور ہے، ویسے جانور تو درندے تو ہے ہی، تو ان کے ماں باپ کو تو کھا گئے وہ بچوں کے. لیکن بچہ جو دودھ پیتا وہاں پر تھا، وہاں بھیڑیے کی مادہ نے اس کی حفاظت کی. بھیڑیے کی مادہ نے اس کی حفاظت کی، اس بچے کو لے کر اپنے بھٹ میں لے گئی اور اس کو اپنا دودھ پلا کر پالا. وہ بچہ 3 برس کا ہو گیا وہاں دودھ پیتے پیتے، اور اس کے بعد وہاں سے کسی طرح سے اس کو بچا کر لایا گیا، وہاں سے وہ بلرام پور ہسپتال میں رکھا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بھیڑیے میں بھی اتنا رحم کا جذبہ ہوتا ہے کہ ایک دودھ پیتے بچے کو اس سے نقصان نہیں پہنچایا. مگر یہ آتنکوادی، یہ وہابی دہشت گرد، یہ وہابی دہشت گرد یہ بھیڑیوں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ جو ماؤں کی گود میں دودھ پیتے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، جو ان ماؤں کو قتل کر رہے ہیں جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، جو عورتوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، جو بے گناہوں کو مار رہے ہیں. یہ قرآن کی آیت کا مصداق ہے کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل. یہ جانوروں جیسے ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی پس ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. تو یہ آتنکوادی، یہ دہشت گرد، میں نے کہا اس کو جہادی کہا جا رہا ہے. بہت سے مولوی کیا تو خاموش ہیں یا حمایت کر رہے ہیں ان کی. تو یہ مولوی بھی اسی طرح سے جانوروں سے گرے ہوئے ہیں جس طرح سے وہ دہشت گرد جانوروں سے پست ہیں. ایک صلوات بھیجے. میں نے عرض کیا تھا، یہاں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قدرت کا ایک نظام ہے. وہ نظام کیا ہے وہ سمجھ لیجیے، وہ نظام سمجھ لیجیے. نظام یہ ہے، اللہ کا نظام یہ ہے کہ کسی گناہ کی سزا اس دنیا میں نہیں ملتی. کسی گناہ کی سزا اس دنیا میں نہیں ملتی. لوگ کہتے ہیں صاحب اتنے وقت چرا لیے سزا کیوں نہیں مل رہی ہے، امام حسین کی سزا کیوں نہیں ملی. بات کہتے ہیں جناب عباس کیوں نہیں سزا دے رہے ہیں، بات کہتے ہیں اللہ سزا کیوں نہیں دے رہا ہے. تو سنیے اور غور سے سنیے کہ کسی بھی گناہ کی سزا اس دنیا میں نہیں ہے. کیوں سزا دنیا میں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر دنیا میں سزا ہوگی تو وقتی سزا ہوگی، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کو ہمیشہ کی سزا دے. لہذا اللہ مرنے کا، قیامت کا انتظار کرے گا، اس کے بعد وہاں فیصلہ ہوگا، اس کے بعد گناہ گاروں کو سزا ملے گی. تو چوری ہو، ڈکیتی ہو، بے ایمانی ہو، دغابازی ہو، وقتخوری ہو، کوئی چیز ہو، سزا مرنے کے بعد. سزا مرنے کے بعد، سزا یہاں سے گزر جائے گا تب ہے. مگر ظلم کی سزا اللہ اسی دنیا میں دیتا ہے. ظلم ایسا گناہ ہے کہ جس کے لیے قرآن نے اعلان فرمایا کہ ہم اس کی سزا اسی دنیا میں دیں گے، اسی دنیا میں. اسی لیے ہمیشہ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا اسی دنیا میں مل جایا کرتی ہے. ایک صلوات بھیجے. لہذا انشاءاللہ جو دہشت گرد ظلم کر رہے ہیں وہاں کے اوپر، چاہے وہ شام میں ظلم کر رہے ہوں، چاہے عراق میں ظلم کر رہے ہوں، چاہے پاکستان میں ظلم کر رہے ہوں، یا کسی مقام کے اوپر ان کا ظلم ہو، وہ انشاءاللہ اللہ ان کو سزا اسی دنیا میں دے گا. دنیا میں بھی سزا ہے، نہیں یہ نہ سمجھیے کہ دنیا کی سزا کے بعد آخرت کی سزا سے بچ جائیں گے. دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی ہمیشہ کا جہنم ان کے لیے. یہ دہشت گرد سن لیں، چاہے وہ اسلام کا نام لے رہے ہوں، چاہے دین کا نام لے رہے ہوں، چاہے مذہب کا نام لے رہے ہوں. کہا گیا صاحب مجاہد ہے، صاحب اسلامی مجاہد جہاد کر رہے ہیں. کب بے گناہوں کو مار رہے ہیں کہ صاحب جہاد میں تو ہوتا ہی یہی سب کچھ ہے. عورتوں کو قتل کر رہے ہیں، ارے صاحب جہاد میں تو سب یہی ہوتا ہی ہے. بچوں کو مار رہے ہیں، صاحب جہاد میں تو یہی ہوتا ہے. نہیں، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے.
جہاد یہ نہیں ہے. جہاد میں اسلام کا حکم ہے, حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, مولا علی ان کا بھی یہ حکم ہے. سب کا حکم یہ ہے کہ جہاد میں بھی کسی پر ظلم نہیں ہو سکتا, کسی پر ستم نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ ہے اشاعت کہ اگر عورتیں تمہاری دشمن عورتیں تمہیں گالیاں بھی دے رہی ہوں تو تم دیکھو ان سے بولنا تک نہیں. اگر کسی کے ہاتھ سے اسلحہ چھوٹ جائے تو اس پر حملہ نہ کرنا. اگر کوئی زخمی ہو جائے تمہارا دشمن, دیکھیے یہ ہے اسلام, اگر کوئی تمہارا دشمن زخمی ہو جائے تو بجائے قتل کرنے کے اس کی تیمارداری کرو, اس کا علاج کرو. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے 400 جنگ جمل میں جو دشمن زخمی ہوئے تھے, تاریخ میں اٹھا کر دیکھ ڈالیے, 400 جنگ جمل میں جو دشمن زخمی ہو گئے تھے میدان میں, مولا نے حکم دیا کہ اس سارے زخمیوں کو اٹھا کر لایا جائے اور سب کا علاج کروایا جائے. تو جہاد میں, صرف جہاد میں اتنی اجازت ہے کہ جو سامنے اسلحہ لے کر تمہارے مقابلے پر آیا ہو تم اس پر حملہ کر سکتے ہو, کسی نہتے پر حملہ نہیں کر سکتے, کسی زخمی پر حملہ نہیں کر سکتے, کسی مجبور پر حملہ نہیں کر سکتے, کسی بے گناہ کو نہیں مار سکتے. یہ جہاد نہیں ہے, یہ فساد پھیلا رہے ہیں. اسی کو دہشت گردی کہا جاتا ہے, اسی کو آتنکواد کہا جاتا ہے کہ جو پوری دنیا میں اس وقت اسلام کے نام پر اس کو پھیلایا جا رہا ہے اور اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. صلوات بھیجے محمد. لہذا اس وقت پوری دنیا کے مسلمان بلکہ جو انسانیت دوست حضرات ہیں ان کو اس کے خلاف صدا احتجاج بلند کرنا چاہیے. میں نے کہا تھا یہاں بھی, شاید درگاہ کے جلسے میں بھی کہا تھا, دہلی میں نے یہ بات کہی تھی کہ جو وہاں سنیوں کو بھی قتل کر رہے ہیں, شیعوں کو بھی مار رہے ہیں, تقریباً کئی سو انہوں نے عیسائی پکڑ لیے ہیں, ابھی اخبار میں آیا, اور ان سے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں. یہ اسلام نہیں ہے, اسی کو دہشت گردی کہا جاتا ہے, اسی کو آتنکواد کہا جاتا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ وہاں کے اوپر جو بیعت لیتے ہیں ان کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں میں, سنیے انہی کی کتاب, وہابیوں کی کتابوں سے میں پڑھ رہا ہوں ان کی بیعت لینے کا کیا انداز ہے. جب مدینے پر انہوں نے حملہ کیا تھا وہاں بیعت لی تھی, جب مکے پر حملہ کیا تب وہاں بیعت لی تھی, جب طائف پر حملہ کیا تب وہاں بیعت لی تھی. کس طرح سے بیعت لی, اس طرح بیعت دیتے ہیں. یہ پکڑ کے جو لایا جاتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ تمہارا باپ کافر تھا, اس بات کی گواہی دو کہ تمہاری ماں کافرہ تھی, اس بات کی گواہی دو کہ تمہارے باپ دادا سب کافر تھے, اس بات کی گواہی دو کہ تمہارے علماء جتنے گزرے سب کافر تھے. جب وہ گواہی دیتا ہے میں چاہتا ہوں دو چار جو حقیقتیں ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں, خاص طور بچوں جوانوں تک پہنچ جائیں. بہت ضروری چیزیں ہیں کیونکہ یہاں پر اسی کو ذریعے جو ہے وہ فساد پھیلایا جا رہا ہے. لیکن اس کو معلوم ہونا چاہیے, تمام مسلمانوں کے بات معلوم ہونا چاہیے کہ جو وہابی ہیں یہ سنیوں کے لباس پہن کر دھوکہ دیتے ہیں, یہ سنیوں اپنے کو سنی ڈکلیئر کر کے دھوکہ دیتے ہیں. ورنہ جس وقت یہ بیعت لیتے ہیں تو کہتے ہیں اپنے باپ کو کافر کہو, اپنی ماں کو کافرہ کہو, اپنے باپ دادا کو کافر کہو, اپنے سارے علماء کو کافر کہو. اس کے بعد کہا کہ اب دوبارہ کلمہ پڑھو, اب دوبارہ کلمہ پڑھو. اسی لیے بہت سے سنی حضرات راضی نہیں ہوئے تو ان کو قتل کر دیا, مار دیا. جس طرح شیعوں کو مارا اسی طرح سے بہت سے اہل سنت کو مارا ہے. اور بس سن لیجیے, عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو امام کعبہ یہاں آتا ہے یہ کروڑوں روپے بغیر بیعت لیے نہیں دیتے ہوں گے. یہ جو کروڑوں روپے مولویوں کو بانٹتے ہیں امام کعبہ یہ بغیر بیعت کے نہیں بانٹتا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے پیچھے جو اس کے مولوی چلتے ہیں یہ اس کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ بیعت کیسے کی جاتی ہے. ماں کو کافرہ کہو, باپ کو کافر کہو, سارے علماء کو کافر کہو, اس کے بعد بیعت کرو. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے. بس ظاہر ہے دیر بہت ہو گئی ہے, میں بھی بہت تھکا ہوا ہوں یار, بس 5 منٹ اور لینا ہے. اور بس ایک ضروری چیز آپ کے سامنے پیش کر کے کہ ابن تیمیہ نے, یہ بچوں کو معلوم ہونا چاہیے, ابن تیمیہ نے وہابیت ایجاد کی. اس کے بعد محمد ابن عبد الوہاب نے آج سے تقریباً 100 سال کے قریب پہلے یہ پھر سعودی عرب میں پھیلائی. محمد ابن عبد الوہاب کا ایک بھائی تھے جن کا نام تھا سلیمان ابن عبد الوہاب.
انہی نے اپنے سگے بھائی کے خلاف کتاب لکھی جس کا نام ہے صواعق الہیہ. اپنے بھائی کے خلاف کتاب لکھی, سگے بھائی کے خلاف, اور کہا کہ یہ بدعتی ہے, یہ کافر ہو چکا ہے میرا بھائی. جو وہابیت کا موجی اس کا سگا بھائی کہہ رہا ہے اپنے بھائی کے لیے یہ کافر ہو گیا ہے, یہ بدعتی ہو گیا ہے, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. یہ سب جملے لکھے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اس سے سوال کیا, کیونکہ یہ محمد ابن الوہاب جو ہے وہابی کہتے ہیں ہمارے والا سب کافر ہیں, ہمارے علاوہ سب جہنمی ہیں. بس 5 منٹ لینا ہے, اس سے زیادہ فضاد کے نہیں لینا ہے. یہی یہ سلیمان ابن عبد الوہاب, یہ بھائی ہے محمد ابن عبد الوہاب کا, جو وہابی جس کی طرف منسوب ہے وہی محمد ابن عبد الوہاب ہے. اس کا سگا بھائی تھا سلیمان ابن عبد الوہاب. بھائی نے فتویٰ دیا محمد ابن عبد الوہاب نے کہ جو ہمارے ماننے والے نہیں ہیں سب کافر اور جہنمی ہیں, سب جہنم میں جائیں گے جو مجھ کو نہیں مانتے, جو وہابی نہیں ہیں وہ سب جہنم میں جائیں گے. بھائی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ کیا تمہیں اللہ کے اس قول پر یقین ہے, کوئی ماہ رمضان ہے اس لیے مناسب نظر کر رہا ہوں, کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کتنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہر رات 1,00,000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اللہ. ہر رات 1,00,000 گناہگاروں کو اللہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. یہ خود محمد ابن عبد الوہاب نے کہا تو 29 راتوں تک اللہ 1,00,000 جہنمیوں کو جو ہے وہ آزاد کرتا ہے اور جنت میں بھیج دیتا ہے. وہ کہا بالکل صحیح ہے, یہ حدیث بالکل صحیح ہے, اللہ کا اعلان بالکل صحیح ہے. کہا آخری دن کیا ہوتا ہے 30ویں دن؟ کہ 29 دنوں میں جتنوں کو آزاد کیا ہوتا ہے 30ویں دن اتنی ہی تعداد میں جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے. تو اس کا مطلب کتنی تعداد ہوئی؟ 29 لاکھ یہ ہوئے اور 29 لاکھ 30 تاریخ, تو 29 دونی 58 لاکھ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر رمضان میں, اس کا بھائی کہہ رہا ہے محمد ابن عبد الوہاب سے, کہ اس کا مطلب کہ اللہ ہر رمضان میں 58 لاکھ جہنمیوں کو جو جہنم کے مستحق ہوتے ہیں ان کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا مستحق بناتا ہے. کہا ہے صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ کہا بالکل صحیح ہے, اللہ کا قول ہے, اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا اعلان ہے. کہا کہ یہ پھر بتاؤ کہ تم کہتے جو میرا ماننے والا نہیں وہ سب جہنمی, جو میرے ماننے والے نہیں وہ سب جہنمی, اور تمہارے ماننے والے تو بہت مختصر ہیں, تمہارے ماننے والے تو بہت کم تعداد میں ہیں, اور تم کہہ رہے ہو کہ صرف یہی جنتی ہیں باقی سب جہنمی. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر رمضان میں 60 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت بھیج دیتا ہوں. تو بتاؤ کہ تمہارے فتوے کو مانوں یا اللہ کے اعلان کو مانوں؟ ایک صلوات بھیجے کہا کہ اس کے بعد وہ سر جھکا کر چلا گیا, اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. یہ تو کہہ نہیں سکتا تھا کہ اللہ کا اعلان غلط ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے کو صرف جنتی کہتے, بقیہ ساری دنیا کو جہنمی کہتے ہیں. اور اسی وجہ سے تمام مسلمان علماء نے ان کے کفر کا فتویٰ دیا. صلوات بھیجے اور بڑے ظلم کیے ہیں انہیں, بڑے ستم کیے ہیں انہیں. اور بس آپ, میں نے کہا کہ آخر کلام میں کرنا چاہتا ہوں, لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ شام و عراق میں جمع ہو گئے. عجیب جملے کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ شام و عراق میں سب کے سب جمع ہوئے ہیں. شام و عراق میں سب کے سب جمع ہوئے ہیں. ایک آپ نے محاورہ سنا ہوگا, بس آخر کلام ہے, ایک آپ نے محاورہ سنا ہوگا لیکن کبھی اس کو دیکھا نہیں ہوگا عملی ہوتے ہوئے, پریکٹیکلی کبھی دیکھا نہیں ہوگا. سینکڑوں بار سنا بھی ہے, سینکڑوں بار آپ نے بولا بھی ہے, مگر کبھی آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہوگا. وہ محاورہ کیا ہے کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کا رخ کرتا ہے. کبھی دیکھا یہ ہوتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کبھی دیکھا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کا رخ کرتا ہے. سارے دہشت گردوں کی موت آئی ہے تو عراق کا رخ کیا ہے انشاءاللہ. سب کے سب فنا ہو جائیں گے, سب کے سب انشاءاللہ مٹ جائیں گے. ایک صلوات بلند آواز
سے زیادہ میرے لیے مشکل ہے. آپ دیکھیں لیکن ظلم کی انتہا ہے. ویڈیو خود فخریہ طور پر ویڈیو ڈالیں انٹرنیٹ میں بچوں کو مارتے ہوئے, کلیجہ چیرتے ہوئے, لوگوں کا کلیجہ ان کا چباتے ہوئے, خود فخریہ طور پر انٹرنیٹ پر ڈالا ہے انہوں نے کہ ہم نے کام خود کیے ہیں, ہم نے کام خود کیے ہیں, بچوں کو مارا اور ختم کیا ہے. لیکن جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے, جہاں کہیں پہ ستم ہوتا ہے, تو ہم کو تاریخ سے سب سے بڑے مظلوم یاد آ جائے. وہ تاریخ کے سب سے بڑے مظلوم کون ہیں؟ کربلا کے مظلوم, کہ جیسا ظلم کبھی نہیں ہوا, جیسا ستم کہیں نہیں ہوا. یقیناً عورتیں بھی ماری جا رہی ہیں, یقیناً بچے بھی مارے جا رہے ہیں, مگر اتنا بتا دیجئے کہ کیا یہ بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں؟ کیا یہ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں؟ ہاں, کربلا کا میدان آ کر دیکھیے, ایک ننھی سی سکینہ ہے جو 3 دن کی بھوک اور پیاس سے تڑپ رہی ہے, اور ایک 6 مہینے کا علی اصغر جس کے لیے روایت یہ کہتی ہے کہ 7 محرم کی صبح تھی جس پر جناب زینب اس ننھے سے بچے کو آغوش ملی ہے. ایک ایک خیمے کے اندر جا رہی تھی اور ہر بیوی سے پوچھ رہی تھی کہ اگر پانی کے چند قطرے رہ گئے ہو تمہارے خیمے میں تو اس بچے کو پلا دو. میں دیکھ رہی ہوں کہ اگر تھوڑی دیر علی اصغر کو پانی نہیں ملا تو یہ تڑپ کر جان دے دے گا, یہ ختم ہو جائے گا. تو اب تصور کیجئے کہ جب 7 کی صبح کو علی اصغر اتنے پیاسے تھے کہ جناب زینب فرما رہی ہے کہ اگر تھوڑی دیر بچے کو پانی نہیں ملا تو بچے کا دم نکل جائے گا. تو اب تصور کیجئے کہ عاشور کے دن یہ بچہ کتنا پیاسا, یہ علی اصغر کتنے پیاسے ہوں گے. اسی لیے روایت کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے آخری بار صدا استغاثہ بلند فرمائی اور کہا ما من ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو میری مدد کرے, کوئی ہے جو میری نصرت کرے, تو روایت کہتی ہے کہ خیمہ حسینی سے ایک زبردست شور گریہ بلند ہوا, رونے کی زبردست آواز بلند ہوئی. امام حسین خیمے کے قریب پہنچے, در خیمہ پہنچ کر آواز دی, اے بہن زینب کیا بات ہے, یہ اتنا شور گریہ کیوں ہے؟ جناب زینب نے در خیمہ پر آ کر فرمایا, اے بھیا, ارے جیسے ہی آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے تو علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. وہ ننھا بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ بابا یہ نہ کہیے کہ آپ کا کوئی مددگار نہیں, ابھی علی اصغر موجود ہے, ابھی آپ کا ننھا مجاہد موجود ہے. عزادار امام فرماتے ہیں کہ لاؤ میرے بچے کو میرے پاس لاؤ. اب جو آغوش میں علی اصغر آئے تو دیکھا کہ قریب ہے کہ پیاس سے دم نکل جائے. امام فرماتے ہیں, اے باپ لے جاتا ہوں دشمنوں کے سامنے, شاید کسی کو رحم آ جائے. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں پورا منظر دیکھ رہا تھا, حسین ایک بلندی پر پہنچے, ابا کا دامن ہٹایا تو دیکھا ایک مرجھایا ہوا پھول ہے جو حسین کی آغوش میں. اے قوم جفاکار, اگر میں تمہاری نگاہ میں گناہ گار ہوں تو اس ننھے سے بچے کی کیا خطا ہے, اسے تو پانی پلا دو. مگر جواب نہیں آیا. حمید کہتا ہے میں نے دیکھا جب جواب نہیں آیا تو حسین نے ننھے سے بچے کو کربلا کی زمین پر لٹا دیا اور لٹا کر دور ہٹ گئے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پینا چاہتا ہوں تو دیکھو میں لٹا کر دور ہٹا جاتا ہوں, تم اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو. عزادارو میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا, مگر حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں منظر دیکھ رہا تھا جب حسین نے اپنے ننھے سے بچے کو کربلا کی زمین پر لٹایا تو زمین کربلا اتنی جل رہی تھی کہ بچہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگا, مگر رحم نہ آیا. امام پھر آگے بڑھتے ہیں, علی اصغر کو آغوش میں لیتے ہیں. اے علی اصغر, ایسا لگتا ہے انہیں یقین نہیں آ رہا ہے کہ تو پیاسا ہے, تو اپنی پیاس ان پر ظاہر کر دے. عزادار اور ننھا سا بچہ کیسے بتائے کہ میں پیاسا ہوں؟ حمید کہتا ہے میں منظر دیکھ رہا تھا کہ یا تو علی اصغر کا چہرہ باپ کی طرح تھا یا آہستہ آہستہ اپنا چہرہ گھمانا شروع کیا. اتنا چہرہ گھمایا کہ فوج کی طرف رخ ہو گیا. کہتا میں نے منظر دیکھا کہ اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان پھرانا شروع کی. اے فوج والو دیکھو میں کتنا پیاسا ہوں. فوج میں اطلاع تو مت گیا.
بغاوت کے آثار نمودار ہو گئے، قریب تھا کہ بغاوت ہو جائے۔ پسر سعد گھبرایا، گھبرا کے ہرملا کو آواز دی، اے ہرملا بہت دنوں سے نمک کھا رہا ہے، نمک حلالی کا وقت ہے، بچے کے گلے پر تیر مارنا ہے۔ اس ملعون نے 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا، بچے کے گلے کا نشانہ لیا۔ روایت کہتی ہے کہ یہ کہا کہ اس ملعون کے ہاتھ کانپے، تیر و کمان چھوٹ کر زمین پر گر پڑے۔ پسر سعد نے گھبرا کر کہا، اے ہرملا دنیا کا سب سے بڑا تیر انداز ہے اور تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ ہرملا جواب دیتا ہے، اے پسر سعد ابھی جو میں نے منظر دیکھا تو اس سے کیسے بیان کروں؟ ارے جیسے ہی بچے کے گلے کا نشانہ لیا مجھے ایسا لگا ایک نقاب پوش بی بی سر پیٹتی ہوئی سامنے آ گئی ہے۔ اے ہرملا کیا غضب کر رہا ہے؟ عزادارو پھر تیر چلتا ہے، نندے سے گلے پر لگتا ہے۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں کہ گلا علی اصغر کا چھد گیا، میں کیسے مان لوں؟ اگر ایک نوک کا تیر ہوتا تو گلا چھدا ہوتا، 3 بھال کا تیر تھا، علی اصغر تیر سے ذبح ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ماں کی آغوش میں علی اصغر پہنچے ہیں تو ماں نے سے ایک جملہ کہا تھا، اب اسلو کا ینہر، اے میرے لال علی اصغر کہ تیرے ایسے ننھے بچے بھی ذبح کر دیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر عراق میں جو شیعہ جو مومنین شہید ہوئے، اسی طرح شام میں جو شہید ہوئے ان کی روحوں کو اس طرح ثواب فرما دو، جملہ مومن مومنات کی روحوں کو